أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ آل عمران کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد حدیثیں آپ کو سنائی تھی جن کی روح سے حضور نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے: غمامتان، غیایتان، خرقان، فرقان. آپ نے فرمایا دو بدلیاں ہوں گی، دو بدلیوں کی شکل میں یا دو پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں یہ دونوں صورتیں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے. تو آپس میں نہایت حسین و جمیل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو یہ ترتیب رکھی گئی ہے 7 گروپوں کی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے وہاں رکھا گیا ہے.
البتہ اس کے بعد جو یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں، اس کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ بہرحال پچھلی مرتبہ ہم نے ابتدائی جو 6 آیات تھیں ان کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ ابتدائی بحث ہم نے کر لی تھی آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں۔ اس کے بعد پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ ابھی اس کو مزید واضح ہونا چاہیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے اللہ جس نے کہ اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ الکتاب، یہ قرآن، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل جڑ ہے، بنیاد ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں اس میں متشابہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، لیکن قرآن مجید ہی کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ سورہ ہود کی ابتدا میں فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم اور خبیر ہے۔ تو حکم کا اصل میں مفہوم جان لیجئے کہ ہا، کاف اور میم کا جو مادہ آتا ہے عربی زبان میں، اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، جو اس کے اوپر کوئی شے حملہ آور نہ ہو پائے، اسے کوئی غضب نہ پہنچا سکے، اس کو کسی شکست و ریخت سے دوچار نہ کر سکے، اتنی پختہ، اتنی مضبوط کوئی شے ہو جائے، اس کے لیے لفظ جو آتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ان کا مادہ ہے ہا، کاف، میم۔ اب دیکھیے اسی سے ہے حکمت، عقل کی پختگی، عقل اتنی محکم ہو چکی ہو اور اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے از خود قابل ہو جائے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ دانائی جو ہے یہ گویا کہ حکمت ہے، اس کا مادہ وہی ہا، کاف، میم۔ اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے استحکام، ملک بڑا مستحکم ہے، یعنی استحکام کی بھی مادہ کیا ہے؟ وہی ہا، کاف، میم، جبکہ وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے اوپر حملوں کا دفاع کر سکتا ہو، اور کوئی بھی غنیم ہو اور اس کی اگر وہ اس کی طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال سکتا ہو، یہ کیفیت جب ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مستحکم ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی ہر آیت محکم ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب ایسی ہے اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہ پوری کتاب محکم ہے، پوری کتاب نہایت پختہ ہے، ہر آیت محکم ہے، اور ہر آیت جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم و معرفت کا خزانہ ہے۔ البتہ خود ان محکم آیات میں ایک تقسیم ہے، ایک تقسیم اب یہ ہو گئی گویا کہ ایک دوسرے اعتبار سے، کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل صریح ہے، بالکل واضح ہے، جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ان کو آیات محکمات کہا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ہن ام الکتاب، اور کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہی احکام شریعت کے لیے۔ قرآن مجید اپنے آپ کو آیات بھی کہتا ہے، تذکرہ بھی کہتا ہے، حکمت بھی کہتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، شفاء لما فی الصدور بھی کہتا ہے، یہ سب کچھ ہے، برہان بھی کہتا ہے، لیکن اس کا کتاب ہونے کا پہلو کیا ہے؟ احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی لا، شریعت۔ لہذا جہاں بھی کہیں کوئی حکم آتا ہے کسی شے کی فرضیت اور وجوب کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کر دی گئی ہے جنگ جبکہ یہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو ہے کتاب موقوت، کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، وقت کے تعین کے ساتھ۔ ایک جگہ آیا عدت جب پوری ہو جائے تو اس کو یہ فرمایا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب وہ قانون کی مدت جو ہے عدت کی پوری ہو جائے، اس سے پہلے جو ہے کہیں کوئی نکاح وغیرہ کا کوئی سوال، کوئی گفت و شنید جو ہے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے جب تک کہ وہ ایام عدت میں ہے جائز نہیں ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے، یعنی وہ قانون۔ تو اصل میں شریعت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے ان محکمات کے ساتھ، ان محکمات کے مدلول میں، مفہوم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ البتہ دوسری آیات وہ ہے، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، فرشتوں کا تذکرہ ہے،
فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو بازو، تین تین بازو، چار چار، اب کیسے بازو ان کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اعضاء کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، یا اللہ کا چہرہ یریدون وجہہ، یا اللہ کا نفس یحذرکم اللہ نفسہ۔ اب یہ چیزیں جو ہے، یا پڈلی جو ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یہ سب آیات متشابہات میں سے، ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے۔ ان کی کھود کنید میں پڑیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو چیز کے در حقیقت یہ کہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ واقعہ یہ کہ یہ علم کا کمال ہے کہ ایک آدمی سمجھ لے اپنے علم کی حدود کو کہ میرا علم یہاں تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے آگے بڑھے گا ٹھوکر کھائے گا۔ آپ کی جو حدود ہے اس میں آپ رہے تو معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ اسی طریقے سے یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک تو بات نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے، آگے جو ہے یہ دائرہ ماوراء کا ہے۔ یہ ماوراء جو ہے ہمارے ماوراء مشاہدہ ہے، ہمارے تعقل سے، تفہم سے، ہمارے سارے اس انداز سے یہ ساری چیز جو ہے بالکل ماوراء ہے، وراء الوراء ثم وراء الوراء۔ لیکن ان کا علم دینا بھی ضروری تھا،